ہائے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی، میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے، میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ آئے خدا، آئے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا اور میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ آئے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو میرے ساتھ شامل ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو سلامتی بخشے، خداوند کو روحانی برکتوں سے مالا مال کرے۔ خدا کرے کہ آج آپ کو آپ کی دعا کا جواب ملے اور آپ کی زندگی میں ایک گواہی پیدا ہو جائے جس نے دوسرے سنیں اور یہ کہیں کہ اس کی باتوں میں خدا کا فضل ہے۔ آپ کے لیے کہا جائے، آپ کی گواہی سن کے لوگ یہ کہیں کہ پیاری بہن، پیارے بھائی، اچھا ہوا میں نے آپ کی گواہی سن لی، میں بچ گئی، میں بچ گیا۔ خداوند آپ کو استعمال کرے گا، بہت برکت دے گا۔ لپٹے رہو، پکارتے رہو اسے، خداوند آپ کی طرف ہے۔
کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خداوند کے پیارو، خداوند کے بندو، سب کو میرا سلام۔ خداوند کی سلامتی اور خداوند کے پیار کی برکتیں آپ پر کثرت سے نازل ہوں۔ خدا کے کلام میں سے آج ہم ایک بات سیکھیں گے جو خدا مجھے سکھا رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے مجھ پر، وہ یہ کہ جب کبھی ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اس بات کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ نہ تو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں اور نہ سب کچھ ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کر لینا اس بنیاد پر جو ہم نے سنا ہے یا جو کچھ دیکھا ہے یا جو ہمیں شخصی طور پر تجربہ ہوا ہے کسی شخص سے، کسی بھائی یا بہن سے، تو ہم اس سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، یہ خدا کی نظر میں نامنظور ہے۔ فیصلہ کر لیتے ہیں دوسروں کے بارے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خدا کو اس کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ خدا کو کیا معلوم ہے؟ جو کچھ ہم کو معلوم ہوتا ہے اس کی بنا پر، اس کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اپنے ساتھ بھی ویسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ اپنے بارے میں بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ خدا نے ہمیں کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے بارے میں بھی نہیں معلوم ہوتا، اپنے بارے میں بھی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کسی سے سنا، مجھے اس کا بہت تجربہ ہے بچپن سے، بچپن تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کی باتیں سن کر میں نے جو فیصلے اپنے بارے میں کر لیے تھے، یقین کر لیا تھا، خدا کا شکر ہے وہ فیصلے خدا کے نہیں تھے۔ معلوم نہیں آپ نے اپنے بارے میں کیا سنا ہے، اپنے بارے میں کیا یقین آ گیا آپ کو، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میں کسی کام کی۔ یہ کہاں سے سن لیا آپ نے؟ دوسروں سے سنا ہے۔ دوسروں کو جو کچھ معلوم ہو سکا تھا آپ کے بارے میں وہ انہوں نے بتا دیا آپ کو۔ نہ انہیں معلوم ہے کہ خدا کو کیا معلوم ہے آپ کے بارے میں، اور شاید آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ خدا آپ کے بارے میں کیا جانتا ہے، اس کے فیصلے کیا۔ کاش کہ کوئی بھائی، کوئی بہن آج خدا کی اس محبت کا یقین کر لے، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے لیے خدا کا کتنا جلالی انتظام ہے، کیا کمال کر کے دکھائے گا دنیا والوں کو خدا آپ کے ذریعے سے، آپ کی زندگی کو لے کے کیا کمال کر کے دکھائے گا، کیا جلال ظاہر کرے گا اپنی محبت کا، اپنی قدرت کا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، کاش کے معلوم ہو جائے، کاش کہ آپ کو یقین آ جائے کہ آپ بہت بیش قیمت ہو خدا کی نظر میں۔ کوئی طاقت ہے نہیں جو اسے روک دے، وہ ہوگا، ضرور ہوگا، کسی نہ کسی طریقے ہوگا، کرے گا خدا ایسے وسیلے پیدا، اور آپ مڑ کر دیکھ کے کہیں گی، آپ مڑ کر کہیں گے اچھا ہوا میں نے وہ بات سن لی تھی، اچھا ہوا میں نے خدا کا کلام سن لیا، بہت مبارک تھی وہ گھڑی جب یہ بات میرے دل کی تہ تک پہنچ گئی، میں جاگ گئی، میں زندہ ہو گیا۔ کیا ہے وہ بات؟ اس کی مثال ہے خدا کے کلام میں۔ خدا نے انسانوں کو لے کر وہ باتیں ظاہر کی ہیں جو سوائے خدا کے نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ انسانوں کو استعمال کیا، آج بھی کر رہا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ انسان کو بنایا ہے اس نے اس لیے، اپنی شبیہ پر اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دے کہ لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کے کہیں کوئی خدا ہے، اچھا ہے۔ مجھے یاد ہے، مجھے زیادہ تو خدا کے بارے میں نہیں پتا تھا، بہت تھوڑا سا وقت مجھے اپنے فادر کے ساتھ، پاپا کے ساتھ گزرا تھا، کچھ باتیں ان کی زندگی کی تھیں جو مجھے دوسروں نے بتائی ہیں، تو میں یہ کہنے لگا تھا بہت دکھ، بہت مصیبت، بہت مشکلات، بہت اندھیرا، بہت اکیلا پن، لیکن میں یہ کہا کرتا تھا
خدا تو ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، یہ تو مجھے یقین ہے، میرا دل کہتا ہے کوئی خدا، اگر وہ پاپا کی طرح ہے تو اچھا خدا ہوگا، اگر خدا میرے پاپا جیسا ہے تو ضرور اچھا خدا ہوگا۔ اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ خدا کا یہ انتظام ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں گا۔ اس کو معلوم تھا، اس کو نظر آ رہا تھا، اس وقت سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ خدا کو کیا معلوم ہے، ہم خدا کے علم میں اضافہ کیا کرتے ہیں۔ مثال میں آپ کو خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعمال کے نام کی ایک کتاب ہے، پریرتوں کے کام، ایکٹس آف دی اپوسٹل۔ اعمال، یہ اعمال آدمیوں کے نہیں ہے، یہ کام جو ہیں یہ خدا کے پاک روح کے کام ہیں جو اس نے انسانوں کے ذریعے سے کیے ہیں، اس لیے اس کتاب کا نام اعمال کی کتاب رکھا ہے۔ میری کتاب میں صرف بائبل میں صرف اعمال ہے، رسولوں کے اعمال نہیں لکھا، لیکن اعمال ہے، کیونکہ یہ اعمال خدا کے ہیں۔ تو دیکھو کیا خدا کا کام، دیکھو کتنا زبردست ہے۔ تو یہ میں 9ویں باب میں سے پڑھ رہا ہوں، اور ایک ایسے شخص کی داستان حیات ہے، تجربہ ہے اس کا تھوڑا سا، کہ جو نہایت ہی خوفناک اور خطرناک قسم کا عالم تھا۔ عالم تھا، وہ فریسی تھا، راست باز آدمی تھا، اپنی نظر میں، شریعت کے اعتبار سے، اپنے لوگوں کی نظر میں، اپنی قوم کی نظر میں بہت بلند، بہت، جو سب سے بڑا استاد تھا اس زمانے کا، اس کا شاگرد تھا، چاہتا استاد، گملیل کا شاگرد تھا، بڑا جوشیلا آدمی، بہت ہی خونخوار، خون کا پیاسا، خطرناک، اس کے نام سے لوگ گھبراتے تھے۔ کلیسیا تتر بتر ہو گئی تھی، مسیحی لوگ بھاگے پھر رہے تھے اپنی جان بچا کے، کچھ لوگ وہاں سے یروشلم سے بھاگ کے آ گئے تھے تو دمشق میں آ گئے تھے، وہاں چھپے ہوئے تھے۔ یہ اس آدمی کی زندگی کا ایک تجربہ بیان کر رہا ہوں میں۔ بعد میں وہ پولوس کہلایا ہے، خدا نے اس کے وسیلے سے تمام دنیا سے کلام کیا ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے کہ ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھوم میں تھا، سردار کاہنوں کے پاس گیا اور ان سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کا خط مانگے، جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ پوری اس کو اختیار کی چٹھیاں مل گئیں کہ جا بھائی جو تو چاہتا کر، لا ان کو پکڑ کے، بدماشوں کو، ان کافروں کو باندھ کے لا، آدمیوں کو بھی، عورتوں کو بھی، عورتوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گردا چمکا، وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی، اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اے ساؤل، اے ساؤل، چونکہ میرا نام کون لے رہا ہے اس طرح؟ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ خداوند کیسے کہہ دیا اس نے اسے؟ پہلی ملاقات میں آواز سن کے ایسا نور پہنچا ہے، پہچان گیا۔ اس نے کہا، میں یسوع جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا، جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ وہ آدمی، جو آدمی اس کے ہمراہ اس کے ساتھ تھے، وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کے دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ یہ دیدار اسے حاصل ہوا دنیا کی طرف سے نابینا ہو گیا۔ دمشق میں حنانیہ، اب یہ دیکھیے، یہ تو حال اس کا ہوا ہے جو مخالف مسیح ہے،
اب اس کا حال سنیے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خدا ان سے محبت رکھتا ہے۔ دمشق میں حنانیہ نام ایک شاگرد تھا، اس سے خداوند نے رویا میں کہا حنانیہ، اس نے کہا آئے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اسے کہا اٹھ، اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو، ترسس کا رہنے والا، پوچھ لے، یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے، دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ وہ بینا ہو۔ حنانیہ نے جواب میں کہا اے خدا، میں نے بہت سے لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے، اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں، بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ بس حنانیہ اس گھر میں جا کر داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا آئے بھائی ساؤل، بھائی کہہ رہا اسے اب، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں ظاہر ہوا جس سے تو آیا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے، روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا، اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پر۔ بہت کچھ خزانے ہیں اس بیان میں، لیکن چند باتیں ہیں جن کا میں ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں خدا نے جیسے ابھاری ہیں میرے سامنے، تاکہ اپنے ساتھ جو میں سلوک کرتا ہوں اس میں تبدیلی آئے، دوسروں کی طرف جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیا نظر آئے، اور میرے سلوک میں کس طرح خدا کی وہ محبت آئے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ خدا کی وہ محبت جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے میرے سلوک میں ظاہر ہو، میری بات چیت میں ظاہر ہو جو دوسروں سے میں کرتا ہوں، کیونکہ خداوند کے شاگردوں کی شان اس میں ہے کہ جو کچھ انہوں نے خداوند یسوع مسیح میں دیکھا اور سنا ہے، لوگ اسے دیکھیں اور سنیں ان کی زندگی کے وسیلے سے۔ تو دیکھو کیا ہوا ہے، اس شخص پر خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، خداوند یسوع مسیح نے، جس کی یہ مخالفت کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، اور چاہتا تھا کہ یہ نام کبھی لیا نہ جائے، یسوع کا نام نہ لیا جائے کبھی، کیونکہ فریسی اور یہودی یہ فیصلہ کر چکے تھے، جو باتیں اس کے بارے میں کہی گئیں کہ اس میں بدروح ہے، یہ یہودی کہنے کے لائق نہیں ہے، یہ کفر بکتا ہے خدا کے خلاف، اس کے دعوے ایسے ہیں کہ اس کو ختم کر دینا ہی نیکی اور راست بازی ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے اس کو مصلوب کروا کے مروا ڈالا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو یہی تعلیم ملی تھی، اسی کو وہ سچائی سمجھتا تھا، اسی کو وہ راست بازی سمجھتا تھا کہ مسیحیت کی مخالفت کرے اور جو کچھ کر سکتا اپنی زندگی کے وسیلے سے اس کا استعمال کر کے اس چیز کو مٹا کے رکھ دے۔ یہ وہ شخص ہے، اسے خداوند یسوع مسیح کا دیدار حاصل ہوا ہے۔ 3 دن سے اپنے کمرے میں اندھا بیٹھا ہوا، بالکل نہ اسے کچھ دکھائی دے رہا ہے، نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، یہ کون ہے یسوع جس کی میں مخالفت کرتا ہوں، مجھے برباد کیوں نہیں کر دیا، میں زندہ کیسے ہوں، کون ہوں میں، کیا ہے میری زندگی کا مقصد، کہاں گئی میری ساری راست بازی، کیا ہوا مجھے اب۔ وہ اس قسم کے خیالات میں ڈوبا ہوا کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے خداوند اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اپنے شاگرد پر جس کا نام تھا حنانیہ۔ وہ شاگرد ہے،
اب دیکھو وہ خداوند سے باتیں کر رہا ہے، اور جب خداوند اس کو کہتا ہے کہ جا تو، اور وہ ایڈریس بتا دیا، سارا پتہ بتا دیا کہ وہاں چلا جا، ساؤل نام جو ترسس کا رہنے والا ہے وہ وہاں ہے، پوچھ لے اور اس کے ساتھ بات کر جا کے. تو وہ خداوند کو وہ باتیں بتا رہا ہے جو اس کو معلوم ہے اس کے بارے میں، یہ سمجھ کے کہ خداوند کو شاید ان باتوں کا علم نہیں ہے. کیا کہتا ہے خداوند سے؟ یہ کون ہے؟ یہ بتا دیا. اس نے یروشلم میں کیا کچھ کیا ہے یہ بھی بتا دیا اسے، خداوند یسوع مسیح کو. یہ بھی بتا دیا کہ وہ یروشلم میں کس ارادے سے آیا ہے، یروشلم سے دمشق میں کیا کرنے آیا ہے، کیا اس کے ارادے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم جو تیری کلیسیا کے لوگ اپنی جان بچا کے چھپے ہوئے ہیں یہاں، تجھے معلوم ہے وہ کتنا ہولناک اور خطرناک آدمی ہے، اور تو مجھے اس کے پاس بھیج رہا کہ جا اس کے پاس. خداوند کا جواب، مجھے معلوم ہے سب کچھ جو تجھے معلوم ہے، لیکن ہنگیت تجھے وہ سب کچھ معلوم نہیں جو مجھے معلوم ہے. تجھے یہ معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، تجھے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ کیا کرنے آیا ہے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں نے اس کی زندگی میں کیا کر دیا ہے، اور اس کی زندگی کے وسیلے سے میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یہ نہیں تجھے معلوم. کتنی دفعہ ہم اپنے اس علم کی وجہ سے جو انسانوں سے حاصل ہوا ہوتا ہے، اپنے تجربے کی بنا پر ہم کو حاصل ہوتا ہے، اس علم کی، اس معلومات کی وجہ سے ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ جو یسوع مسیح کے شاگرد کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ خدا کا پاک روح ہمیں استعمال نہیں کر سکتا کسی کے لیے بھی. ہم کو معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا، ہم کو معلوم ہے اس نے کیا کیا تھا، ہم کو یہ معلوم ہے ہمارے ساتھ اس نے کیا کیا ہوا ہے، جیسے خدا کو معلوم نہیں. خدا یسوع مسیح کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے. وہ کہہ رہا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اب کیا کر رہا ہے، تجھے نہیں معلوم. تجھے یہ نہیں معلوم کہ میں نے اس سے بات چیت کر لی ہے، اور تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس ایک شخص کی وجہ سے جو مخالف ہے، تمام دنیا میں انجیل کی میری محبت کی بشارت ہوگی اس آدمی کی وجہ سے. تمام دنیا میں خوشخبری کی خوشبو پھیلے گی اس آدمی کے ذریعے سے. یہ وہ ہے، یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے. یہ کہا اس کو خدا نے کہ دیکھ تجھے یہ نہیں معلوم، دیکھ تجھے یہ تو معلوم ہے کہ یہ دکھ دیتا رہا ہے اور دکھ دینے آیا ہے، یہ نہیں تجھے معلوم کہ وہ دعا کر رہا ہے. اب میں سوچ رہا تھا بہت سارے مخالف مسیح ہیں، بہت ساری باتیں کہتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے سنا ہے، جو بچپن سے سکھایا گیا اس کی وجہ سے جو باتیں وہ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت برے لوگ ہیں وہ. ارے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں تنہائیوں میں دعا کرتے ہیں خدا سے، آئے خدا چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا کچھ پتہ نہیں، کیا کروں، کسے پکاروں، کہاں جاؤں، کسی سے سوال نہیں کر سکتی، میں کسی سے پوچھ نہیں میں سکتا، کیا کروں. وہ دعائیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم. ہم انہیں مخالف کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ دشمن ہے. آپ کو معلوم نہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ان کو خدا ان کا دیدار نصیب ہوا. وہ جو دشمن ہیں انہیں نجات بخش دیدار نصیب ہو رہا ہے. ان کے وسیلے سے آپ گواہیاں سن رہے ہیں، ایسا ایسا کلام پیش کرنے والے کھڑے کر دیے خداوند نے. حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات ہم نے بھی پڑھی تھی، ہم نے کیوں نہیں دیکھی، ہمیں کیوں نہ نظر آئی، اس بہن کو کیسے نظر آ گئی ہے. یہ تو مذاق اڑاتی تھی، یہ تو مخالف مسیح تھا، یہ تو انجیل کو جھوٹا ثابت کیا کرتا تھا، کیا ہو گیا اسے. حنانیہ کو خداوند کہہ رہا کہ جو تیرا علم ہے وہ ناقص ہے، اس میں نقص ہے، سب کچھ نہیں تجھے معلوم، جس کو معلوم ہے وہ سچ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہے وہ تجھے نہیں معلوم. ہمیں معلوم نہیں، وہ جو دکھ دے رہے ہیں وہ دعا بھی کر رہے ہیں، وہ جو مخالف ہیں وہ متلاشی بھی ہیں.
ارے وہ جو رلا رہے ہیں وہ رو بھی رہے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے اپنے بارے میں؟ مجھے دیوبند یاد آتا اپنا، جہاں میں پڑھا، جو ہاں بہت کچھ گزرا مجھ پر۔ وہ کھڑکی جہاں میں نیچے دیکھا کرتا تھا، بیٹھا بیٹھا سارا سارا دن نیچے دیکھتا رہتا تھا، آتا جاتا، مجھے معلوم تھوڑی تھا کہ میں آج آپ کو پاس ہوں گا، آپ سے بات کر رہا ہوں گا، آپ کو خدا کا کلام سنا۔ آپ کو معلوم ہے خداوند آپ کو کیسے اور کہاں استعمال کرنا چاہتا ہے؟ آپ دعا کر رہی ہیں، آپ دعا کرتے ہو؟ یقین جانو کہ جو کچھ کسی کو معلوم نہیں وہ آپ کے بارے میں اس کو معلوم ہے۔ اچھا ہوگا اگر آج اس سے یہ پوچھیں، خدا میری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیا کرے گا تو میرے ساتھ؟ ارے آپ کو حیرت ہوگی، اور دنیا والے دانتوں تلے انگلی دبا کے کہیں گے کہ کیا یہ وہی عورت ہے، کہ یہ وہی آدمی ہے؟ یہ سچ ہے۔ سنا آپ نے کلام پیارے بھائی پیاری بہن؟ دیکھا آپ نے کیسے خدا نے ایک شخص کو جو اپنے علم کی وجہ سے اور اپنی ایک خاص قسم کی راست بازی کی وجہ سے، جو سمجھتا تھا راست بازی ہے، نیکی ہے، اس کی وجہ سے کس قسم کی خوفناک زندگی اس کی ہو گئی تھی، اور وہ اس کی مخالفت کر رہا تھا جو اس سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے، خدا نے اس کی زندگی میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اور پھر اسی ایک شخص کے وسیلے سے تمام دنیا میں خدا کی محبت کی خوشبو پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ انجیل کا بہت بڑا حصہ ہے جو خدا کے اس بندے پولوس کے ذریعے سے گنہگار انسانوں کے لیے پہنچایا گیا ہے، کہ ہم سنیں اور یقین کر سکیں کہ خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے، زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے، معاف کر کے ان کی زندگی میں معجزات کر سکتا، ان کے وسیلے سے معجزے کرتا پھر رہا ہے خدا۔ تمام دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے حنانیہ کی زندگی سے۔ جب خدا کا کوئی فرمان آپ کو ملتا، آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے خدا کا فرمان کہ دنیا کی انتہا تک ہم نے جا کے منادی کرنی ہے، کلام سنانا ہے، سنا رہے ہیں لوگ، مخالفت ہوگی، موت کا پیالہ پینا پڑ رہا ہے لوگوں کو، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا، لیکن جب خدا کا کوئی حکم آتا تو اس کو اپنے علم کی وجہ سے روکو مت۔ یوں نہ کہو کہ تجھے معلوم نہیں یہ کیسی ہے، یہ کیسا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کو معلوم ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا کہ حنانیہ کی طرح باوجود سوال کے، باوجود اس کے کہ اس کے لیے ڈر تھا، اس نے حکم مان لیا۔ اپنے بارے میں بھی ہم کو یہ فیصلہ کبھی نہیں کرنا جی مجھے معلوم ہے میں تو گر جاؤں گی، مجھے معلوم ہے میرے جسم میں کیا کمزوری، مجھے معلوم ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم میرے پیارے بھائی، وہ بات جو خدا کو معلوم ہے آپ کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے خداوند آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے لیے جان دی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خداوند آپ کی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لے گا، تمام دنیا کے لیے برکت کا باعث بنائے گا۔ معلوم ہے آپ کو کہ آپ اسی علم پر اپنی زندگی کا دار و مدار کیے بیٹھے جو آپ کو معلوم ہے یا کسی نے کہہ دیا۔ میری منت کی آواز سنو، یہ خدا کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، اس وقت موقع ہے آپ کے لیے میری پیاری بہن پیارے بھائی، آپ جو متلاشی ہو، آپ جو منتظر ہو اس کے، یہ موقع ہے۔ کہہ دو اسے آئے خداوند میں تیار ہوں، جیسا چاہے میری زندگی کو تو لے اور استعمال کر۔ اتنی خوشی اور اتنا اطمینان اور اتنی برکت آپ کو ملے گی کہ آپ یوں کہو کہ مجھے پہلے کسی نے کیوں نہیں بتایا، آج تو پتہ لگ گیا۔ ایسا ہی کر لینا، کر لو چھوٹی سی دعا۔
کہہ دو میں حاضر ہوں پیارے خدا، میری زندگی تیرے ہاتھ میں. پھر دیکھنا دنیا والے دیکھ کے حیران ہوں گے اور خدا کی بڑائی کریں گے. آمین.